کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے اس لیے میں کڑوا ہو گیا. دکھ بڑے بڑی آزمائش، کام بڑے کیسے میٹھا بولوں، پریشانیاں بڑی ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں. تو آپ کو پتہ نہیں اگر آپ کا رویہ تلخ ہے تو آپ کی بیوی کتنی تکلیف میں ہے. پتہ نہیں اگر رویہ تلخ ہے تو آپ کی ماں کتنی تکلیف میں. میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے جن کی ماں اور باپ بھی ان سے بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دیں. وہ بھی اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جس کی ماں بات کرتے سوچے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. وہ سجنوں، ماں باپ تو اس طرح کے ہونے چاہیے، ان کا تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ پیسے اس بچے نے خود کمائے ہوئے تھے، وراثت کے نہیں تھے. جبھی تو پوچھا یا رسول اللہ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب تو یہی تھا نا کہ یا دے دو یا نہ دو. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، اسی کا ہے سارا کچھ. جن کا سارا کچھ ہے وہ ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے. کسی شخص نے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا، تو آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ اسی طرح کا فرمان حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے استاد. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے نا معاذ اللہ کو بری بات کی، ان کو کوئی تلخ بات ان کے سامنے کر دی، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اگر تو سچا ہے تو رب میرے اوپر فضل کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے. جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں. حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. فرمایا بتاؤ بھی اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمانوں کو آپس میں باندھ دیا جائے اور وہ گرہ اتنی پکی ہو کہ مسلمان آپس میں بندھ جائیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز. 5 وقت مسلمان ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، حال احوال کا پتہ چلتا ہے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ اس سے ذرا مضبوطی ہوتی ہے آپس میں. محبوب فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر زکوٰۃ. شارحین فرماتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر غریب کو دیتا ہے، آپس میں رشتہ بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حج. حج کیوں؟ وہ اس لیے کہا، شارحین کہتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک میدان میں مسلمان ایک لباس پہن کے ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو یہ یکجہتی بتاتی ہے کہ حج ایک مضبوط گرہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو یا رسول اللہ پھر ہماری رعایت کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا، اور اس میں نہ لالچ نہ ہو، مادہ پرستی نہ ہو، اس میں کوئی چکر بازی دوسری نہ ہو. وہ خالص اللہ کی. اور اس عنوان پر پورا باب ہے کتب احادیث میں. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے عداوت رکھنی، پورا باب. ہم نہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے رویے. کچھ لوگوں کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں تلختا ہوں. تو میں نے کہا میاں آپ مہربانی کریں، آپ سجدہ صاحب کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے اور سب سے میٹھا کر کے بولا ہے. آپ کا لیڈر صحیح نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ صحیح نہیں ہوتا. سچ تو سیدھا دل میں اترتا ہے، وہ تو سیدھا روح قبول کرتی ہے سچ کو. میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں. تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی. 3 سال مسلسل بائیکاٹ کیا. کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں. پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا. کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے. پھر یہ کافر تو تھے ہی، مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی معاملہ. یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی.
لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. ہم نے بچوں کو دولت دی ہے، ہم نے وقت نہیں دیا، خرچے دیے، ٹائم نہیں دیا. اس کا نقصان ہمیں یہ ہے کہ بچے بھی دولتوں سے جڑے ہیں، والد سے نہیں جڑے. انہوں نے تو رافضیوں خارجیوں کو یار بنانا شروع کر دیا، بد مذہبوں کی طرف نکل گئے، چونکہ ہماری دوستی نہیں تھی اپنی اولادوں سے. اقرا بن حابس کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، حضور کی کندھوں پہ سواری ہو رہی ہے، تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، میں تو نہیں دیتا. تو محبوب فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. او سنگیو، آپ غور نہیں کرتے، یہاں تو لوگ سیانے بیانے بندوں کو ٹائم نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے. اور صحابہ فرماتے ہیں ایک پگلی عورت، دیوانی پگلی، اس نے آ کے نبی پاک سے کہا سونے مجھے کوئی کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیری بات سنتا ہوں. وہ ایک کونے میں لے گئی، باہر کھڑا کر کے صحرا میں حضور سے باتیں کرتی رہی، دیوانی پگلی. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. حضور ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تو یہ عالم تھا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ کہیں نا کہ لڑائی کر کے میں لوگوں کو فتح کر لوں تو آپ کو نہیں فتح کر سکتے. شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہو گئی، آپ ایک بات کریں گے وہ 3 کر دے گا، آپ کو پھر 6 کرنی پڑے گی. اور آپ 6 کریں وہ 9 کرنے کو تیار ہے. باتیں تو ختم ہوتی نہیں. اور ہمارے زمانے میں تو ہر شخص خطیب ہے. ہر بندہ جو پھٹے پہ بیٹھا ہے وہ بھی واز کر رہا ہے، جو کہیں بیٹھا ہے اور ہر موضوع پہ کر رہا ہے. ڈاکٹروں کو بتانے کو بھی اس کے پاس نصیحتیں ہیں، انجینئر کو بتانے کو بھی ہیں، علماء کو بتانے کو بھی ہیں، سب کو بتانے کے لیے، پیروں کو بتانے کے لیے بھی، سب کے لیے لوگوں کے پاس نصائح موجود ہیں. آپ بحث کر کے لوگوں سے جیت نہیں سکتے، ممکن نہیں. لیکن چپ رہ کے نا جیتا جا سکتا ہے. چپ رہ کے نا، ایک بندے نے 2 باتیں کی، آپ چپ کر جائیں، وہ 3 کرے گا پھر چپ کر جائیں، 6 کرے گا تو پھر پتہ کیا کہے گا، وہ تو کوندا نہیں میں پاگل ہوں. اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو کہنا مجھے درویش سے سنا ہے، مجھے درویش نے سبق دیا ہے. اس نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، وہ کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی آپ کو ہارنا بھی چاہیے، چپ بھی کرنا چاہیے، کچھ سہنا بھی چاہیے. اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا بھی انداز اختیار کریں کہ سامنے والے نے تلخ بات کر دی تو کہیں ٹھیک ہے یار صحیح ہو گیا، کوئی حرج نہیں. پھر کیا، کسی شخص نے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا، تو آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ اسی طرح کا فرمان حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے استاد. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے نا معاذ اللہ کو بری بات کی، ان کو کوئی تلخ بات ان کے سامنے کر دی، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اگر تو سچا ہے تو رب میرے اوپر فضل کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے. جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور گزر رہے تھے. آپ توجہ کریں جی، میں بس بات ختم کرنے لگا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور کسی سفر سے واپسی تھی. حضور نے نا سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی. پیچھے سے ایک بدو آ گیا دیہاتی، اس نے حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا. جو بندہ دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے لوگ بھیک نہیں دیتے، کہتے تو قرضہ لینے آیا دوڑ جا. اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا. جب اس نے کھینچا تو حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا. نشان. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے آیا تھا، مجھے کچھ دیجئے، کچھ لینے آیا ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں. کھینچا ہے چادر کو، گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا اور کہتا میں جی کچھ لینے آیا ہوں. حدیث کے لفظ کیا ہے؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. اس کی طرف جب نبی پاک نے توجہ کی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. دیکھ ہو گیا باقاعدہ محبوب کا. حضور مسکرا پڑے. اب یہاں مسکرانا کمال ہے، یہاں مسکرانا کمال ہے، یہ اعزاز ہے. اور محبت جو ہوتی ہے نا بڑے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی. بڑے مشکل کام بھی محبت میں. مثال دیتا ہوں، پڑھی لکھی بچی ہو نا امیر گھر کی، تو صبح اماں آوازیں بھی دے تو نہیں اٹھتی، 9-10 بجے تک بھی اماں زور لگاتی ہے پتر اٹھ جا. اور اماں یہ بھی کہتی ہے کہ جب تو کسی اور گھر جائے گی تو لوگ تانا بھی دیں گے کہ دیکھو یہ سنتی نہیں.
اٹھ جا. تو اماں کہتی ہے اچھا اماں میں اٹھ جاؤں گی. اماں کہتی میں نے 20 آوازیں دی. کہتی وہ باپ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں سو رہی تھی. پہلے 20 آوازوں کا پتہ نہیں چلتا. پھر اس کا نکاح ہوتا ہے, رب تعالیٰ اسے بیٹا دیتا ہے. پھر 20 آوازیں نہیں, پھر رات کے 2 بجے پتر ہلکی سی کرتا ہے. آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ پہلے وہ گھنٹہ لگاتی تھی اٹھ کے واش روم جانے میں, اب پتہ نہیں 5 منٹ میں فیڈر ڈال کے لے آئیے. اب اسے پوچھو کہ اب تجھے کیا ہوا؟ کہتی کچھ بھی نہیں ہوا, اب پیار بڑا ہو گیا پتر کے ساتھ. یہ محبت مشکلات کو آسان کرتی ہے. ایک روایت سنیں اور بات ختم کی جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابی سے کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اس نے حضور کا چہرہ دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں کمزوری دیکھ رہا ہوں چہرہ نور پر. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دنوں سے کھایا کچھ نہیں. حضور کا فقر مجبوری نہیں, ایک وقت روٹی کھانا اور ایک وقت فاقہ کرنا یہ مجبوری نہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے, یہ حضور کی چاہت ہے. تھوڑے پہ گزارا نبی پاک کی چاہت ہے, فقر اختیاری ہے حضور کا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ بظاہر کمزوری دیکھتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں, کھجور پانی پہ گزارا ہے. کبھی کبھی صرف میٹھا کھانا سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. نیرا مسواک کرنا سنت نہیں, دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے. باقی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے. جو آسان ہے ان کو قبول کر لینا, باقی سے دوڑ جانا. آپ غور فرمائیں بھائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کھجور پانی پہ گزارا, میں دوڑا گیا, گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے, اس نے کہا نہیں. 3-4 جو اپنے اور متعلقہ گھر سے پوچھا کچھ ہے نہیں. فرماتے میں آرام سے نہیں بیٹھا, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. کہتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ میں گیا, میں نے کہا مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے صحیح پر مشکل ہے. کنواں چلا کے, وہ کنواں ہوتا تھا نا جس کے گرد بیل گھومتا تھا, کنواں چلا کے پانی نکالنا ہے. اور ایک روایت یوں ہے کہ ڈول نکالنے کنویں سے پانی کے, ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور ملے گی. کہتے میں نے اپنی جھولی اپنا کپڑا بچھا لیا, گرمی سخت تھی, پانی نیچے تھا زیادہ, ایک ڈول نکالتا ایک کھجور ملتی. فرماتے ہیں جب میرا وہ جھولی کھجوروں سے بھر گئی اور میرا ہاتھ چھالوں سے بھر گیا, میں نے وہ اٹھا کے کندھے پہ رکھی, جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. ایک کھجور اٹھا کے حضور نے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اتنی محنت کی یار تو نے, کس شے نے تجھے مجبور کیا یہ کرنے کے لیے, کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ محبت ہے جو ہماری مجبوری بن گئی.